سب سے پہلے نمبر پر مسئلہ ہے مسح علی الخفین کا. عربی لفظ ہے مسح علی الخفین. مسح علی الخفین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موزوں پر مسح کرنا. سردی میں شریعت نے سردی میں نہیں، یوں عام طور پر بھی ہے، لیکن سردی میں خاص طور پر شریعت نے ہم کو رعایت دی ہے کہ ہم وضو کے اندر پیر کے دھونے کی بجائے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے موزوں پر؟ اس کی تفصیل ہے پوری. کیسے کریں گے، کون سے موزے ہونے چاہیے، اس کی کیا کوالٹی ہو، کب تک وہ مسح ویلڈ رہے گا، یہ سارے مسائل مستقل کتابوں میں موجود ہے. تو بہرحال اتنی بات تو آپ یاد رکھیے کہ شریعت نے ہم کو یہ خاص طور پر رعایت دی ہے، سردی کے موسم میں خاص طور پر پیروں کے اندر بار بار وضو کرنے سے ٹھنڈک بھرا جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو وضو کرنے سے بار بار ٹھنڈک بھرا جاتی ہے، اگر وہ موزے پہن لیتے ہیں تو شریعت نے ایک دن کی ویلیڈیٹی دی ہے کہ 24 گھنٹے تک وہ اپنے پیر کو دھوئے بغیر موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، جس کے لیے تفصیل درکار ہے کہ جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ چیز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرا رہے تھے. وضو شامی جبے کے آستین کی بجائے آپ نے دامن سے اپنے ہاتھ نکالے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین یعنی چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تو اس پہ مسح کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ پیر دھونا بھول گئے ہیں، آپ نے آج پیر نہیں دھوئے کیونکہ آپ ہی وضو کرا رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں پیر دھونا نہیں بھول گیا بلکہ تم بھول گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے. اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں یہ بات پر دلالت کرتی ہیں کہ موزے پر مسح کرنا ثابت ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 70 صحابہ کو دیکھا ہے کہ جو موزے پر مسح کرتے تھے اور اس کے قائل تھے. حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے موزے کے سلسلے میں اتنی ساری روایتیں جائز کی آ گئی کہ حتیٰ کہ میں نے اس کو جائز کرا دیا. بہت ساری حدیثیں میرے سامنے آ رہی ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک میں سے یہ ہے، مسلک میں سے ان کا طریقہ پوچھا کہ کوئی خاص طریقہ اور نشانی اہل سنت والجماعت کی، تو آپ نے فرمایا موزے پر مسح کرنا ہے. تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو روایت سے بات بتا دی کہ موزے پر مسح کرنا سنت سے ثابت ہے. تو یہ بات تو ہو گئی. اب ہم دیکھیں گے کون سے موزے پر مسح کرنا ثابت ہے. تو خفین پر مسح کرنا ثابت ہے. یعنی موزے کیسے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے وہ موزے جو ہم پہنتے ہیں سردی میں یا شوز کے اوپر پہنتے ہیں جو سوتی کپڑے کے ہوتے ہیں یا نائلون کے ہوتے یا پولیسٹر کے ہوتے یا پتلے جارے ہوتے، ان پہ مسح نہیں چلے گا، ان پہ مسح نہیں کر سکتے. ان پہ مسح کرنے سے یوں سمجھیے بلکہ جس کے اندر پانی چلا جاتا، آپ مسح کریں گے تو پیر کے اندر پانی چلا جائے گا، تو جس چیز سے بچا جانا چاہیے وہ چیز نہیں ہو سکتی وہاں پر. تو موزے کون سی کوالٹی کی ہونا چاہیے؟ حدیث میں خفین ہونے چاہیے، مطلب چمڑے کے موٹے ہونے چاہیے. شاید آپ نے بلیک کلر کے موزے دیکھے ہو، چمڑے کے بٹن اور چینز جس کو بند کرتے ہیں، اور یہ جو ایری آتی ہے اس کے اوپر تک ہونے چاہیے وہ موزے. آج کل چھوٹے اینکلیٹ ٹائپ بھی موزے نکلے، ایسے نہیں، چمڑے کے ایری کے اوپر تک کے موزے ہو، وہاں تک کے موزے چمڑے کے ہو تو یہ موزے پر مسح کر سکتے ہیں. نمبر 2، وہ موزے بھی پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اگر 3 چھوٹی انگلی یا اس سے زائد پھٹے ہوئے ہو تو موزے پر مسح نہیں کر سکتے. اس سے کم پھٹے ہوئے ہو تو شریعت میں رخصت ہے، ورنہ اس پہ مسح نہیں کر سکتی. دوسرے نمبر پر بتا دیا کہ کس طرح کے موزے ہونے چاہیے. یہ موزے پہ مسح کریں گے. ہم جو پہنتے ہیں شوز کے ساتھ موزے، وہ موزے پہ مسح نہیں چلے گا، چمڑے کے موزے پہ مسح کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر بات یہ کہ مسح کس طرح سے کریں گے وہ سنیے. سب سے پہلے آدمی موزے لے آیا، اب کہا کہ بھائی میرے کو مسح کرنا ہے تو وضو کر لے گا. پوری وضو کر لی، اخیر میں پیر دھو لیے. پیر دھونے کے بعد آپ نے موزے پہن لیے تو یہ ہو گیا یہاں سے اب جو ہے آپ نے یہ لوک ہو گیا. آپ کا پیر دھونے کا جو تھا طریقہ وضو کا وہ موزے کے اندر آپ کا لوک ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ اب جتنی مرتبہ بھی وضو ٹوٹے گا اتنی مرتبہ مسح کرنے وضو کرنے کی صورت میں آپ چہرہ دھویں گے.
دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے اور پیر نہیں دھوئیں گے، کیونکہ آپ نے پہلی مرتبہ پیر دھو کے موزے پہن لیے، وہاں وضو لوپ ہوا ہے، اس وجہ سے اب جتنی مرتبہ بھی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے یا وضو کریں گے تو موزے کے اوپر خالی مسح کر لیں گے تو ہو گیا، پیر دھونا ہو گیا، اس میں آپ ٹھنڈی سردی سے بچ جائیں گے۔ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے مقیم کے لیے مدت ہے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے مدت ہے 3 دن تک۔ مقیم 1 دن تک مسح کر سکتا ہے، مسافر 3 دن تک مسح کر سکتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے مثال کے طور پہ میں موزے لایا، ابھی میں نے موزے لا کر میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے موزے پہن لیے، 1 بجے میں نے موزے پہن لیے، موزے پہننے کے بعد پھر میں نے نماز شروع کی، پھر موزے پہننے کے بعد 3 بجے میرا وضو ٹوٹ گیا، تو آج کے دوپہر کے 3 بجے سے کل دوپہر کے 3 بجے تک مقیم آدمی 24 گھنٹے موزے کا مسح کر سکتا ہے اور مسافر 3 دن تک موزے کا مسح کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب جتنی مرتبہ بھی وضو ٹوٹے گا، چاہے آپ نماز کے لیے وضو کرے یا وضو لینے کے لیے وضو کرے، آپ کو چہرہ دھو لینا ہے، جو جیسے وضو کرے ایسے ہی وضو کرنی ہے، پیر نہیں دھونے، کیونکہ پیر کا آپ نے پہلی مرتبہ دھو لیے ہیں، پیر کے وضو کر کے آپ نے موزے پہنے، وضو کر کے موزے پہننا ضروری ہے، بات یاد رکھیے۔ تو بس آپ کے کیا کرنا ہے، یہ جو ہاتھ ہے یہ پانی میں ڈال دیا آپ نے ہاتھ، یہ موزے پہنے، یہ موزے پہ آپ نے یہ 3 انگلیاں رکھی اور یوں کر کے اس کو اوپر ایڑی تک کھینچ لی، 1 مرتبہ مسح کرنے سے رائٹ پیر کا ہو گیا، لیفٹ پیر کے اوپر آپ نے یہ کیا اور یہ اوپر تک کھینچ لیا، مسح 1 ہی مرتبہ ہے۔ مطلب کیا ہوگا، آپ اگر دیکھیں گے اس کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ انگلی کھینچتے جا رہے ہو اور پیچھے پانی کی لکیریں پڑتی جا رہی ہے، آپ یہ دیکھیں گے۔ 1 مرتبہ آپ نے کھینچ لیا، یہ پیر ہو گیا، دوسری مرتبہ کھینچ دیا، دوسرا پیر ہو گیا، یہ مسح ہو گیا، مسح 1 مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں آپ کو، جب آپ موزے پہنیں گے اور چلیں گے تو موزوں میں کون سا حصہ خراب ہوگا؟ عموماً نیچے کا حصہ خراب ہوگا، تلوا زیادہ خراب ہوگا اوپر کے مقابلے میں۔ حضرت علی نے فرمایا اگر شریعت کی بنیاد وہی پر نہ ہوتی، عقل پر ہوتی، تو اللہ کے رسول تم کو نیچے مسح کرنے کا حکم دیتے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا یہ شریعت کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وہی پر ہے، اپنی عقل پر نہیں ہے، تو عقل کے بھی نیچے کا حصہ کا مسح کرے، وہ زیادہ خراب ہوتا ہے، وہی پر ہے۔ اس لیے کہا کہ اوپر کے حصے میں آپ 1 مرتبہ پھرا لیں گے، مسح ہو گیا۔ یہ ہے مسح الخفین کا مسئلہ۔ اس کے علاوہ جو ہے میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں ٹخنوں کو اوپر ہونا چاہیے، 1 بار مسح کرے، اسی طرح جو ہے وضو کی حالت میں کریں گے۔ یہ اس کے بنیادی موٹے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی مولانا سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ میں نے مسئلہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے کی ویلیڈیٹی رہے گی، جب بھی وضو ٹوٹے گا تو آپ وضو کریں گے جیسے نارملی کرتے ہیں، 1 مرتبہ مسح کر لیں گے رائٹ پیر کا، 1 مرتبہ لیفٹ پیر کا، وہ ہو گیا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ جب بھی آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا، پھر موزہ جیسا آپ اتاریں گے، موزہ اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، مسح ٹوٹے گا۔ آپ نے وضو کر لیا، وضو کے بعد موزے پہن لیے، 2 گھنٹے بعد آپ نے موزہ اتار ڈالا، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے سے 3 عضو تو آپ نے دھو رکھے، وضو میں 4 عضو کا دھونا فرض ہے، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کا دھونا۔ چونکہ پیر میں تو آپ نے موزے پہنے تھے، اب وہی موزے آپ نے اتار دیے، تو آپ کو اثر نو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ نے پیر دھو لیے تو بھی وضو ہو گیا۔ اثر نو وضو کر لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کرے صرف پیر دھو لے تو 3 عضو تو آپ نے پہلے سے دھوئے تھے اور دوسرا وہ موزے پر مسح کیا تھا، لیکن چونکہ وہی نکال دیا آپ نے تو صرف پیر دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے بنیادی مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ بعد میں اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ختم ہو گیا، دوسرا